السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے اولاد کی تربیت کی ذمہ داری۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے قرآن کریم کو تربیت کا سب سے بہترین ذریعہ بنایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، اسلام نے مسلمان کے دل میں ذمہ داری کا معنی اور مفہوم خوب اجاگر کیا ہے۔ ان میں بچوں کی پرورش اور اسلامی اقدار و اخلاقیات پر تربیت اہم ترین ذمہ داری ہے۔ دینی اقدار ہی در حقیقت اخلاقیات کا منبع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر تربیت میں کمی ہو تو زیر تربیت شخص اپنی بھوک اور خواہشات کے درپے ہو جاتا ہے، شہوانیت اور دنیاوی لذتوں میں ڈوب جاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، اور جو کافر ہیں وہ چند روز فائدہ اٹھا لیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ بالآخر دوزخ ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ محبت در حقیقت روح کو مخاطب کرتی ہے، پھر تربیت کے بعد صلاحیتیں اجاگر کرنے کے لیے دل سے رابطہ اور تعلق استوار کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے والدین کے دل زیر تربیت اولاد کی محبت سے معمور ہوتے ہیں۔ محبت کے ساتھ بچوں کی تربیت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ بچوں کو بوسہ دیں، انہیں اپنے سینے سے لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے ساتھ مزاح بھی کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ گھل مل جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی امتیازی صفات کو بھی مد نظر رکھتے تھے۔ آپ نے ایک بچے کو بلاتے ہوئے فرمایا تھا، اے دو کانوں والے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے سے ازراہ مزاح فرمایا، ابو عمیر نغیر یعنی بلبل کے چھوٹے بچے نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ رواہ البخاری۔ والدین کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ محبت بھری تربیت کے ساتھ دائمی دعا مفید ترین چیز ہے۔ زیر تربیت بچوں کے لیے ہمیشہ کامیابی، کامرانی، بہترین اور سلامتی کی دعا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کے بندوں کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ جبکہ بچوں کو بد دعا دینے سے روکا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا، تم اپنے آپ کو بد دعا مت دو اور نہ ہی اپنی اولاد کو بد دعا، اپنی دولت اور املاک کو بھی بد دعا مت دو، مبادا قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری بد دعا قبول کر لی جائے۔ بہترین عملی نمونہ بن کے دکھائیں تو یہ تربیت کی بنیاد اور تزکیہ نفس کے لیے مشعل ہے۔ اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ کردار کی دعوت گفتار پڑھانے اور سنانے سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ کردار کی اہمیت کے پیش نظر ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے ہاں یہ سخت ترین ناپسندیدہ بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم خود نہیں کرتے۔ محبت ناگوار اور غیر مناسب مواقع پر بھی قائم دائم رہنی چاہیے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ محبت کی پرچھاؤں میں تربیت کار حکمت اور بہترین اسلوب سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ محبت کے ساتھ نرم خوئی اور دھیما لہجہ بھی ضروری ہے، نیز سختی، کرختی اور ذلیل کرنے سے دور رہنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے میرے پروردگار، اپنے پروردگار کے راستے کی جانب، اپنے رب کے راستے کی جانب حکمت اور بہترین نصیحت کے ذریعے دعوت دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، نیز نرمی پر وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو سختی یا نرمی کے علاوہ کسی بھی چیز پر وہ عطا نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح زیر تربیت افراد یعنی اولاد، بچوں کا اہتمام کرنا، خندہ پیشانی سے اسے ملنا اور گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کرنا بھی نبوی منہج ہے۔ محبت کے ساتھ کسی کی تربیت کریں تو پورا جسم بھی فعال دکھتا ہے۔ چنانچہ سچی مسکراہٹ، رحمت بھرا ہاتھ، دھاڑس باندھتے ہوئے کلمات
اور شفقت بھرے جذبات سامنے آتے ہیں۔ تربیت کنندہ کسی بھی ایسے وقت کو ضائع نہیں جانے دیتا جس میں زیر تربیت فرد کا دل موم ہو۔ وہ فوری اخلاقیات کا بیج بو دیتا ہے، اور یہ نہیں کہتا کہ زیر تربیت افراد یا اولاد ابھی عمر میں چھوٹے ہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، تم اللہ کو یاد رکھنا، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھنا تو تم اللہ تعالیٰ کو اپنی سمت میں پاؤ گے۔ محبت بھری تربیت اولاد کے ساتھ ایک ایسی فضا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بنا دیتی ہے جس میں اپنائیت اور شرعی حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے تفریح کا سامان بھی ہو۔ محبت بھری تربیت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اولاد سے محبت کرتے ہوئے عدل سے کام لیں، اس لیے سب کے ساتھ برابری کی سطح پر محبت کریں، کسی کو امتیازی سلوک کا نشانہ مت بنائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے گواہ بننے سے انکار کر دیا تھا جس نے اپنے صرف ایک بیٹے کو تحفہ دیا تھا اور اسے فرمایا تھا، میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا۔ اللہ کے بندو، محبت سے بھرپور تربیت جذبات کی قدر اور احساسات کا ادراک نبوی طریقہ اور فطری ضرورت ہے۔ اس کی بیٹیوں کی پرورش میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، جو شخص بیٹیوں کا ذمہ دار ہو اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک اپنائے تو بیٹیاں اس کے اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائیں گی۔ رواہ البخاری۔ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ انہیں تعلیم دیں، عفت و پاک دامنی پر ان کی تربیت کریں، انہیں بے پردگی اور دیگر اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے انہیں محفوظ رکھیں۔ بچوں کو سنجیدہ سرگرمیوں میں مشغول کرنا، انہیں اچھے منصوبے بنانے میں مگر رکھنا اور رفاہی سرگرمیوں میں مصروف رکھنے سے ان کے خیالات بلند ہو جاتے ہیں، وہ فضول اور بے فائدہ امور میں گھیرنے سے بچ جاتے ہیں۔ محبت بھری تربیت سے متصادم امور میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ بچوں کے ساتھ حد سے زیادہ لاڈ پیار نہ کریں، ان کے تمام تر مطالبات پورے کریں، ان کی غلطیوں پر تنبیہ نہ کریں۔ اس لیے بسا اوقات سختی بھی محبت کا مظہر ہوتی ہے۔ بچوں کے سامنے ان کی ماں کے ساتھ سختی کرنے سے محبت کا چشمہ خشک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح والدین کی جانب سے اعلانیہ گناہ کرنا اور شرعی احکامات کو پامال کرنے سے بھی تربیت منہدم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کو اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو ضائع کر دے۔ اے اللہ کے بندو، عصر حاضر میں اثر انگیزی کے وسائل بہت آگے نکل چکے ہیں، ان کی وجہ سے سوچ، فکر، مفاہیم اور تعامل میں بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہے، بلکہ ان وسائل نے تربیت کے حوالے سے گھر اور چار دیواری کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایسے میں محبت بھری تربیت کی اہمیت مزید دو چند ہو جاتی ہے کہ اس دور میں باہمی اعتماد کی فضا کس قدر مضبوط ہونی چاہیے۔ اخلاقی اقدار مزید ٹھوس بنانے کے لیے اسلوب تربیت میں جدت لانے کی ضرورت ہے۔ تعلیمی اور تربیتی اداروں کے عزائم بلند کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مستقبل کے تحفظ دینے کی غرض سے اپنا پیغام نوجوانوں تک پہنچا سکیں، اپنے ملک اور وطن کی دولت کا تحفظ کر سکیں۔ اس کے لیے اخلاقیات اور مبادیات نوجوانوں کے دل میں راسخ کریں، نوجوانوں کے خواب شرمندہ تعبیر کرنے میں ان کی مدد کریں، ان کی پریشانیوں کو دور کریں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ جن کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی حکمت بھری نصیحتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔